ایک نوجوان کا یہ کویسچن تھا کہ میری بہنوں نے اور والدہ نے مجھ میں اور بیوی کے اندر لگائی بجھائی کر کے جدائی کروا دی، اور اب ہم طلاق میں دے چکا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو کچھ ماں اور بہنوں نے بتایا وہ سب جھوٹ تھا اور بیوی اس سے بری ذمہ تھی۔ تو اب وہ دونوں میاں بیوی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر واقعی والدہ نے یا بہنوں نے ایسا معاملہ کیا ہے تو وہ سخت گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ملانے کے لیے آیا ہے، توڑوانے کے لیے نہیں۔ تو ایسی میری وہ بہنیں کہ جو سن رہی ہوں، یا اللہ کر کے ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے کہ جو اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں اور توانائیاں صرف لوگوں کے قلوب میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کے دلوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اپنی قبر کا گڑھا کھود رہی ہیں۔ عذاب، ان کے اوپر سانپ، بچھو، اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، قبر ان کی آگ سے بھر دی جائے گی کہ جو بغیر کسی شرعی اجازت کے اس طریقے سے میاں بیوی کے اندر یا مطلب دوستوں کے اندر، خاندان والوں کے اندر اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے بدزن کرنے کے سلسلے میں عملی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ انہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر برا کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنی وقتی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے ہیں، ایک دوسرے کو شاباشیں دیتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے اور ہنسی ہونٹوں سے چھلکنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آج کا یہ ہنسنا انہیں کل کتنے عرصے تک رلائے گا، یہ تو ان کو تب پتہ چلے گا کہ جب موت کا جھٹکا لگے گا، اور پھر انسان کو جب حقیقت حال دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو سوائے پچھتاوے، ذلت، رسوائی کے اور کچھ بھی مقدر نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بہنیں ہیں تو میری گزارش ہے کہ وہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کیسی ماں ہیں جو اپنے ہی بچوں کا گھر برباد کرے؟ وہ کیسی بہنیں ہیں جو اپنے ہی بھائی کو ذہنی ٹینشن میں مبتلا دیکھ کر اس کے گھر کی بربادی کا سامان کریں؟ ایسے مقدس رشتوں کو اتنے غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا انتہائی بری چیز ہے۔ تو اگر واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ آپ کی والدہ نے یا بہن نے جھوٹ بول کے جدائی کروائی ہے، تو سب سے بڑی وہ قابل گرفت ہیں اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہیں۔ دوسرا پھر اس نوجوان سے ہمارا خطاب ہے کہ آپ شیلڈ کی چستی لے کر تو ابھی نہیں گھوم رہے ہیں نا، آپ بالغ ہو چکے ہیں، آپ صاحب عقل ہیں۔ اگر ماں بہکا رہی ہے، بہنیں بہکا رہی ہیں، تو کیا آپ کی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی کہ آپ نے بیوی کی وفاداری یا اس کی محبت یا اس کی اچھائیوں کو یکسر نظر انداز کر کے صرف ماں بہنوں کی باتوں کو ذہن میں رکھ کر عملی قدم اٹھا لیا؟ آخر آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ جو ماں کہہ رہی ہے سچ ہے یا نہیں، جو بہنیں کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں، اور بالفرض اگر سچ بھی ہو تو بیوی کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا تدارک کر لے۔ ایک طلاق ہی تو اس کا حل نہیں ہے نا۔ آپ یوں بھی کر سکتے تھے، اگر واقعی آپ کو سچ محسوس ہو تو بیوی کو میں کے چھوڑائیں اور کہہ دیں کہ بھئی کچھ عرصے 1-2 مہینے تم گھر پہ رہو، جب تم ان عادات کو ترک کر دو پھر میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ تو پھر آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان تو فوراً ہیرو بن جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی لگام دے دی ہے تو یہ فوراً اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تینوں طلاقیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسا شوہر جو اس قسم کی باتوں کو سن کر یا رشتوں کی وجہ سے بہکائے میں آ کر عملی قدم اٹھا لے تو معصوم وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی گناہ کا مرتکب ہے، اس کو سزا ملے گی۔ تیسرا پھر زوجہ کی طرف آ جائیے کہ اگر واقعی اس کا قصور تھا کہ ساس نندے کچھ جھوٹ بول رہی تھی لیکن کچھ سچ بھی تھا، تو انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اپنے ان خطاؤں پر، اور بہرحال اب تو جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی میں بہترین ذہنی ہم آہنگی ہو۔ یہ انڈرسٹینڈنگ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ بعض بیویاں بسا اوقات شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں اور بعد میں اس جھوٹ کا انکشاف کسی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ جب انکشاف ہوتا ہے تو شوہر کا اعتماد بیوی پر متزلزل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اس کی سچی بات بھی جھوٹی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور ماں بہنوں کی باتیں زیادہ اچھی اور صحیح اور سچ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، اور یہ جو بیوی نے اپنا ٹرسٹ کھویا ہے، اپنا اعتماد ختم کیا ہے، اس میں خود اس کا اس وجہ سے قصور ہوتا ہے کہ اس نے بھی شوہر کو جھوٹ بول کر اپنی فیور میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ سچ بولیں ہمیشہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ جو جھوٹ بول کر گویا کہ شیطان کا سہارا لے کر پھر چاہے کہ میں ترقی کے منازل طے کر لوں، ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پھر کسی ترقی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے۔ تو اگر بہن نے بھی کوئی ایسا کیا تھا تو انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اب بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی تھیں
تو اب حلالہ کے بغیر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر 3 سے کم دی تھیں 1 یا 2 تو اب اگر عدت چل رہی ہے تو آپ دوران عدت، آپ نے اگر لفظ طلاق سے طلاق دیتے ہیں عموماً، اگر آپ نے لفظ طلاق سے طلاق دی ہے اور عدت ابھی چل رہی ہے یعنی 3 حیض پورے نہیں ہوئے، یا اگر آپ کی زوجہ پیگننٹ تھیں تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہ عدت چل رہی ہے، سمجھ لیں۔ تو ایسی صورت میں آپ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، بس 2 گواہوں کے سامنے مستحب کہہ دیں کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، آپ کی زوجہ آپ کے نکاح میں رہیں گی۔ یا پھر جو میاں بیوی کے مابین کوئی بھی کوئی عمل ہوتا ہے جو میاں بیوی کے زوجین کے درمیان ہے، وہ کوئی عمل اختیار کر لیں تو آپ کی زوجہ آپ کے نکاح میں قائم رہیں گی۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے، اس طرح کے 3 حیض گزر گئے یا زوجہ پیگننٹ تھی اور بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اب آپ کو، اور پھر طلاق بھی 1 یا 2 ہوں، تو پھر آپ کو جدید نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ، پھر وہ زوجہ آپ کے نکاح میں ہوں گی۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی زوجہ پہلے آپ کی عدت پوری کریں، پھر کسی شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کریں، غیر مشروط نکاح ہونا چاہیے، پھر ان میں تعلق زوجین قائم ہو، پھر شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے دے، یہ ان کی عدت گزارے گی اور پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہاں، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔